اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرق ہونے والا فرعون کون تھا، اس کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس فرعون سے مقابلہ ہوا، کیا وہ ایک ہی تھا؟ پھر فرعونہ میں سے وہ کون سا بادشاہ تھا یا دو فرعون تھے؟ اس حوالے سے الجزیرہ نے ایک دلچسپ معلوماتی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و جبر کی داستانیں رقم کیں، اس کی لاش ختم نہیں ہوگی اور اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ فرعون کوئی بھی تھا، مگر وہ آج بھی قاہرہ کے مصری عجائب گھر کے شاہی ممیز ہال میں موجود ہے، جو دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت آسان اور سبق آموز کہانی ہے۔ یہ الفاظ مشہور فرانسیسی سائنسداں اور طبیب مورس بوکائی نے 1998 میں اپنی تصنیف کردہ کتاب دی بائبل، قرآن اینڈ سائنس میں لکھے تھے، اور وہ ان چند سائنسدانوں میں سے ہیں جنہیں ان دو آسمانی کتابوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ مصر کے سب سے اہم اور مشہور فرعونوں کی ممیاں، جن کے بارے میں بہت سی تاریخی اور آثار قدیمہ کی تحقیق یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خروج کا فرعون ان میں سے ایک ہے۔ سائنسدانوں کے دو گروپوں میں بوکائی ایک نمایاں نام تھا، جن میں سے ایک گروپ نے 1974 اور 1975 عیسوی کے درمیان مصر میں مرمنتا کی ممی کا معائنہ کیا، دوسرے نے فرانس میں رامسس دوم کی ممی کا معائنہ کیا، جہاں اسے 1976 عیسوی میں شاہی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ بہرحال پیرس ایک بار پھر فرعونہ مصر کی تحقیق پر مبنی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جہاں ماہرین نے رامسس دوم پر روشنی ڈالنے کے لیے 7 اپریل سے 6 ستمبر 2023 عیسوی تک رامسس دی گریٹ اینڈ دی فرعون نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ اس بار فرعون کی ممی کو مصر نے فرانس منتقل نہیں کیا گیا، لیکن صرف اس کا خالی تابوت فرانس لے جایا گیا، جو 180 سے زیادہ نمونوں پر مشتمل تھا۔ جہاں تک فرعونی ممی کی منتقلی کی بات ہے تو یہ تقریباً 50 سال قبل فرانس میں ایک قابل ذکر واقعہ تھا، جہاں ایک سرکاری استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جسے فرانسیسیوں نے قومی ٹیلی ویژن پر جوش و خروش سے دیکھا۔ یہ ممی ایک فرانسیسی فوجی طیارے میں رکھی گئی، جس نے اسے قاہرہ سے پیرس پہنچایا، اور اس کا استقبال فضائیہ کے ایک یونٹ اور ریپبلکن گارڈ نے کیا۔ سپاہیوں نے فرعون کی لاش کو اسی طرح سلامی پیش کی جس طرح کسی آنے والے غیر ملکی حکمراں کو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس سفر کا مشورہ دینے والے فرانسیسی ڈاکٹر مورس بوکائی تھے، کیونکہ ان دنوں مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خروج سے متعلق تحقیق اور اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رامسس دوم کی ممی کا باریک بینی سے معائنہ کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر بوکائی نے دریافت کیا کہ اس کا ایک حصہ پراسرار فنگس انفیکشن سے خراب ہو گیا تھا، اور انہوں نے مصریوں کو مشورہ دیا کہ فرانسیسی سائنسداں اس ممی کا علاج کریں گے، لیکن اس تجویز کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد فرانسیسی صدر ویلری جیسکارڈ ڈی ایسٹانگ نے ممی لانے کی ذمہ داری خود اٹھائی، جو چنانچہ وہ دسمبر 1975 عیسوی میں اپنے مصری ہم منصب محمد انور سادات سے ملنے قاہرہ پہنچے اور انہیں ممی کے علاج میں مدد کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز نے 28 ستمبر 1976 عیسوی کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ممی کی منتقلی کے بعد
ڈاکٹر بوکائی اور دیگر سائنسدانوں نے اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، کیونکہ اس سے قبل برمنتا کی ممی پر بھی وہ خوب تحقیق کر چکے تھے۔ فرانسیسی ڈاکٹر کو اس خبر کی سچائی پر گہرا یقین تھا کہ فرعون موسیٰ کے جسم کو باقی رکھا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں بھی بنی اسرائیل کے خروج کی کہانی میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن ڈاکٹر بوکائی اور دوسروں سائنسدانوں کے مطالعات کی اہمیت کے باوجود، جنہوں نے متعدد تاریخی اور آثار قدیمہ کے شواہد کے ساتھ ساتھ ممیوں کے طبی اور لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اندازہ لگایا، فرعون موسیٰ کی شخصیت کی تعین کے بارے میں مصریوں کو بہت کم دلچسپی رہی ہے۔ رامسیس دوم کو مصر کے سب سے اہم حکمرانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور وہ فرعونہ مصر میں سب سے زیادہ مشہور بھی ہے۔ اگرچہ اس کی موت کو 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کا نام آج بھی موجودہ مصر میں مضبوطی سے گونجتا ہے، اور آج بھی سیاسی اور عسکری لحاظ سے مصری ریاست کے لیے یہ نام تاریخی لحاظ سے ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاہرہ کے ایک اہم چوک کا نام رمسیس اسکوائر ہے، جو کہ مصر کے سب سے مشہور عوامی چوکوں میں سے ایک ہے۔ یہ قاہرہ کے وسط میں واقع ہے، جہاں فرعون کا مشہور مجسمہ 50 سال سے زائد عرصے تک رکھا گیا، جسے بعد ازاں اہرام کے علاقے میں واقع معروف میوزیم المتحف المصری الکبیر میں منتقل کیا گیا۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے 1955 عیسوی میں فیصلہ کیا تھا کہ 1820 عیسوی میں دریافت ہونے والے اس مجسمے کو قاہرہ کے باب الحدید اسکوائر میں رکھا جائے، تاکہ بعد میں اسے رمسیس اسکوائر کہا جائے۔ تاریخی اور تعمیراتی ورثے میں رامسیس دوم کے دور میں تعمیر کیے گئے معبدین اور عمارتیں اب بھی ان اہم ترین مقامات اور یادگاروں میں شامل ہیں۔ ان کی حکومتی خرچے پر ہر سال تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اب باقی کا حصہ آئندہ کی قسمیں ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔